وہ درد جیسے لوٹ پوٹ رہی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی کو توڑتے ہوئے ہر ابھرنے والے درد پر وہ ہونٹ اتنی سختی سے بھینچ لیتی تھی کہ اس کے ہونٹ خون کے لوتھڑے بن چکے تھے۔ اس کے دیدے بھی کب کے خشک ہو چکے تھے۔ اس نے ہر آواز کا گلا اندر ہی اندر گھونٹا تھا۔ ایک کمرے پر مشتمل بوسیدہ کوارٹر تھا جس میں رات کے اس سمے وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کا میاں سریا کے کارخانے میں رات کی ڈیوٹی پر تھا۔ شہر کے مضافات میں واقع صنعتی بستی سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر اس نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ خاندان نے اس کے میاں کے ساتھ ہر قسم کا سماجی ناتا توڑا ہوا تھا اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ تنہا رہ رہا تھا۔ شادی کو بمشکل 3 مہینے کا عرصہ ہوا تھا اور بچے کی آمد کسی بھی وقت متوقع تھی۔ غریب اور درمیانی طبقے کے لوگ چاہے کسی گاؤں میں ہوں یا شہر میں قیام پذیر ہوں، پسماندہ ہی ہوتے ہیں۔ مذہب اور روایات کے نام پر جہالت کے اسیر۔ جیسے وہ گاؤں بدر ہوئے تھے ویسے ہی اس نیم شہری علاقے میں بھی پاس پڑوس کے لوگ ان سے لا تعلق تھے۔ اور کیوں کر نہ ہوتے، اس کی بیوی حرام کا بچہ جو کوکھ میں پال رہی تھی۔ حرام حلال کی کہانی بھی خود ساختہ ہے۔ ایک معاشرے کے حلال دوسرے معاشرے کے حرام ہوتے ہیں۔ حلال حرام نفسیاتی گروہ ہے، کسی شاطر انسان کی چالاکی کے ساتھ کھینچی ہوئی لکیر جس کے دونوں طرف موت رقصاں ہوتی ہے۔ کہیں جذباتی اور کہیں جسمانی، وہ کب کی دونوں اموات کے گھاٹ اتر چکی تھی۔ اس کی اجتماعی آبرو ریزی ہو چکی تھی۔ سب نے اسے موت کی طرف دھکیل دیا، مگر اس کے مزدور منگیتر نے اس پر غیرت کھائی اور اسے اپنی دلہن بنایا۔ اسی جرم کی پاداش میں وہ علاقہ بدر کر دیا گیا۔ اسے رشتوں کا زہر پلاتے ہوئے زندہ درگور کر دیا گیا۔ مشینوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے وہ مشینی نہیں بنا تھا، اس میں احساس کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ اس نے لٹی پٹی عورت کو اتنے مضبوطی سے تھام لیا کہ اس کا حرامی بچہ بھی گرنے نہیں دیا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ آنے والے بچے کو ہم نفرت اور انتقام کی علامت نہیں بنائیں گے، وہ سماجی گالی نہیں ہوگا بلکہ وہ انسانیت کا استعارہ ہوگا۔ اس کا شوہر جب تک شہر نہیں آیا تھا اور کارخانے میں مزدوری شروع نہیں کی تھی وہ ایسا نہیں تھا۔ اتفاقاً وہ بائیں بازو کی مزدور یونین کے ہاتھ لگا تھا اور انہوں نے واقعی اس کی تربیت کی تھی۔ سرخے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ذہنی بلوغت عطا کرتے ہیں، عام سے عام ساتھی کو بھی بہترین روشن فکر سماجی اور سیاسی انسان بناتے ہیں۔ سرخوں نے اسے بھی خوب تراشا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک باکردار شخص تھا۔ بچپن کی منگنی کو اس نے نبھایا، نہ صرف اس کو اپنایا بلکہ اس کے حرامی بچے کو بھی قبول کیا۔ وہ اس کا بھرپور خیال رکھتا تھا، دودھ، پھل اور مناسب غذائیں مہیا کرتا تھا۔ گھر کا سارا کام کاج وہ خود کرتا تھا اور اسے مکمل آرام کا موقع فراہم کرتا تھا۔ ماہر ڈاکٹر سے اس کا باقاعدہ چیک اپ بھی کراتا تھا اور ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے اس نے ڈبل شفٹ میں کام بھی شروع کیا تھا۔ اس کے سیاسی نظریات کے باعث لوگوں کی اکثریت اسے ناپسند کرتی تھی اور اوپر سے ایک بدنام عورت کے بمے حرامی بچے کی قبولیت نے اس کے رہے سہے معاشی تعلقات بھی ختم کرا دیے تھے۔ بچے کی تولیدگی میں ابھی کم و بیش 15 روز رہتے تھے
مگر اس کی بیوی کو اچانک قبل از وقت زچگی کا درد شروع ہو گیا تھا اور وہ نائٹ شفٹ پر فیکٹری میں تھا۔ درد جب بالکل ہی ناقابل برداشت ہوا تو اس نے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے تمام توانائی مجتمع کرتے ہوئے دیوار کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے اب ہر صورت شہر پہنچنا تھا۔ اسے شہر کا راستہ اور زچہ بچہ ہسپتال کا پتہ دونوں معلوم تھے۔ اس کے لیے قدم اٹھانا دو بھر تھا، مگر اس نے زندگی اور موت میں کسی ایک کو چننا تھا، اور وہ زندگی کا انتخاب کر چکی تھی۔ اس نے کھونٹے سے لگا ہوا شٹل کاک برقع بمشکل اتارا اور پہن لیا۔ میاں نے اس کے ساتھ بڑی بحثیں کی تھی، مگر وہ برقع پہننا ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر پردہ کرنا ہی ہے تو چادر لیا کرو، مگر وہ نہیں مانی۔ وہ کس طرح اسے بتاتی کہ وہ پردہ نہیں منہ چھپانا چاہتی ہے؟ وہ کسی سے آنکھیں چارج کرنے کی ہمت اپنے آپ میں نہیں پا رہی تھی۔ صدیوں کی تربیت کے باعث وہ غیر شعوری طور پر بھی پردے کی محتاج تھی۔ اس حادثے کے بعد تو اسے پردہ کرنا ناگزیر تھا۔ وہ برقع پہن کر مختصر سے آنگن میں نکل آئی۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے اور چاند بادلوں کی معیت میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ چاند پر نظر پڑتے ہی اس کو میاں کی باتیں یاد آ گئیں۔ ارے بیوی، دنیا چاند پر پہنچ گئی۔ مہذب ممالک کی خواتین اسپیس شٹل میں سیارے مسخر کر رہی ہیں اور ہماری خواتین شٹل کاک پہ پناہ لے رہی ہیں۔ ارے بابا، چاند سے مکھڑے کو دیکھنے سے لوگوں کو کیوں محروم کر رہی ہو؟ اس کے ہونٹوں پر ایک بے نام سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بمشکل کوارٹر سے سڑک پر نکل آئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ بستی ویران تھی۔ اس وقت کسی سواری کے ملنے کا امکان بھی نہیں تھا۔ اسے کم از کم 2 کلومیٹر کا فاصلہ جیسے تیسے طے کرنا تھا۔ صنعتی بستی سے تھوڑے فاصلے پر اسے رکشے ملنے کی امید تھی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ جو فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا، تو درد کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سڑک اب بھی ویران اور ماحول سنسان تھا۔ دور فاصلے پر اسے صنعتی بستی کی مدھم روشنیاں نظر آنے لگی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنے پھولے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ اسے اپنے آپ سے زیادہ بچے کی سلامتی عزیز تھی۔ بچے کا خیال آتے ہی جیسے اس کے پیروں میں طاقت بھر گئی اور اس کے قدم تیز ہو گئے۔ رفتہ رفتہ صنعتی بستی کی روشنیاں واضح ہوتی چلی گئیں۔ اس کے کانوں میں شور کرتے ہوئے پانی کی بلندی سے گرنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ صنعتی بستی داخل ہونے والی ہے، کیونکہ اس مقام پر صنعتی بستی کے نکاح سے آپ کا گندا نالہ قدرتی نالے سے گرتا تھا، جو تھوڑی بلندی سے گرنے کے باعث شور پیدا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ صنعتی بستی میں داخل ہوئی تھی۔ بڑے بڑے ٹرکوں کے ساتھ اکا دکا نجی موٹر گاڑیاں بھی آ جا رہی تھیں، مگر ابھی تک اسے کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ احتیاطاً سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ شہر قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک دلدوز چیخ ماری۔ رات کا وقت، کم روشنی، پیدل سفر، درد ذیل اور شٹل کاک کی وجہ سے کم نظر آنے کے سبب اسے کھلے مین ہول نے نگل لیا تھا۔ اس کی دلدوز چیخیں رات کی تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی صدا بصحرا ثابت ہو رہی تھیں۔
اس کی ہر چیخ بازگشت بن کر واپس اسی کی طرف لوٹتی رہی۔ وہ اپنے شٹل کاک کے ساتھ نالہ برد ہو گئی۔ شٹل کاک جو گندی دنیا میں اس کی زندہ لاش میں لپٹا رہا تھا، گندے نالے میں بھی اس کی بے جان لاش کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اگلے دن زبان زد عام تھا کہ وہ حرامی بچہ دینے والے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔